نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البلد مکیۃ، سورۃ البلد مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور 20 آیات ہیں۔ بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہاں پر لا اسی طرح آیا ہے جیسے سورہ قیامہ اور دوسرے مقامات پر آتا رہا۔ بلد شہر کو کہتے ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ شہر سے مراد یہاں مکہ ہے، مکہ شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اب یہ حلٌ جو لفظ آیا ہے اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ حل کا ایک مطلب ہوتا ہے مقیم، ٹھہرنے والا، اترنے والا، یا ٹھہرنا، اترنا، رہنا۔ اسلام سے پہلے بھی مکہ محترم شہر تھا، اور اب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، تو اب یہ اور بھی فضیلت والا ہو گیا۔ تو ایک حل کا یہ مطلب لیا گیا کہ انت حل بہذا البلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس شہر میں۔ دوسرا مطلب حل کا لیا گیا کہ ویسے تو مکہ بلد الحرام ہے، ٹھیک ہے نا، حرم ہے نا مکہ، یعنی یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں توڑا جا سکتا، جانور کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، باپ کے قاتل کو بھی پالیں تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، یہ اس کی حرمت کا حال ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے اے نبی، انت حل بہذا البلد، باقی تو ہر چیز محترم ہے، آپ کو انہوں نے حلال کر لیا ہے شہر میں، جس طرح چاہتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اے نبی آپ کی جان، آپ کی عزت اور آبرو کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا، اور آپ کی ساتھیوں کی بھی۔ تو یہ آپ ہی بس حلال ہیں، باقی تو ہر چیز بڑی محترم ہے، آپ ہی کے ساتھ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ ایک مطلب یہ لیا گیا۔ تیسرا مطلب وہ یہ ہے کہ مکہ حرم ہے، جنگ و جدال منع ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت حل بہذا البلد، یعنی آپ کے لیے اس شہر کو حلال کیا جائے گا، آپ کو اجازت دی جائے گی کہ آپ اس کی حرمت کو کچھ عرصے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ مکہ کی حرمت چند گھڑیوں کے لیے اٹھا لی گئی تھی، بہت بڑی خونریزی تو نہیں ہوئی، کہیں کہیں اسکرمشز ہوئیں جن میں چند لوگ قتل ہوئے۔ ایک شخص خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا، وہاں سے نکال کر قتل کیا گیا۔ تو مکے کی حرمت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح کا اس میں وعدہ ہے، سمجھے ایک طرح کی پیشن گوئی اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ شہر آپ کا ہو جائے گا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم باپ کی اور اس اولاد کی جو اس نے پیدا کی۔ اب یہ والد اور ولد کون ہیں، اس میں بھی کئی اقوال ہم کو ملیں گے۔ کچھ نے کہا والد سے مراد ہیں آدم علیہ السلام، اور ولد تمام نوع انسانی کو کہا گیا، اس لیے کہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کچھ نے کہا کہ والد سے مراد ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اولاد سے مراد اسماعیل علیہ السلام یا بنی اسماعیل۔ کچھ نے کہا عموم ہے اس کے اندر، ہر والد اور ہر اولاد مراد ہے۔ تو یہ 3 قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اب بات کی گئی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، حقیقت میں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔
در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ 3 قسمیں اور جس چیز پر قسم کھائی گئی لگتا ہے کہ بے جوڑ ہے، لیکن بے ربط نہیں ہے، بے جوڑ نہیں ہے۔ ذرا سا غور کرنا پڑتا ہے تاکہ قسموں کا تعلق مقسم علیہ سے جوڑا جا سکے۔ 3 چیزوں پر قسم کھائی گئی اور پھر فرمایا کہ انسان کی زندگی میں مشقت ہی مشقت ہے۔ خلقنا الانسان فی کبد، کبد میں پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو۔ کبد جگر کو کہتے ہیں، لیور کو۔ جگر کا کام بہت پر مشقت ہوتا ہے، اس لیے کبد کہا جاتا ہے شدید محنت کو۔ تو جو مفسرین نے غور و خوض کیا، اب انہوں نے ان 3 قسموں کا تعلق انسانی زندگی کی مشقت سے جوڑا ہے، اور انسانی زندگی کے مشقت کے 3 ڈائمنشنز، 3 پہلوؤں 3 قسموں کے ساتھ جوڑے گئے ہیں۔ ھذا البلد، مکہ شہر کی قسم، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دراصل جو انسان کی محنت کا ایلیمنٹ ہے ھذا البلد کے ساتھ، وہ ہے معاش کے لیے محنت مشقت کرنا۔ بعض علاقے دنیا کے ایسے ہیں جہاں بڑی فراوانی ہوتی ہے چیزوں کی، پیسہ کمانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، تجارت کے ذرائع مواقع موجود ہوتے ہیں۔ مکے کی سرزمین تو وادی غیر ذی زرع تھی، اور علاقوں کی نسبت یہاں انکم جنریٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اقسموا بہذا البلد سے کبد کا تعلق یہ جوڑا کہ کمائی کرنا یہ بڑا مشقت طلب کام ہے۔ انسانی مشقت کا یہ ایک ڈائمنشن ہے، معاش کے لیے محنت کرنا۔ اس کے لیے ذہنی کوف، ذہنی پریشانی، جسمانی مشقت، بہت کچھ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دراصل جہاد زندگانی کا ذکر ہے، اس کا ایک پہلو ہے کمانا آسان نہیں۔ پھر حلم بہذا البلد، اس کا تعلق قبض کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہ ہے محنت مشقت کا دوسرا ڈائمنشن انسان کی زندگی میں۔ ایک تو ہے نا بیئر نیسیسٹیز، ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے محنت کرنا، وہ بھی انسان کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضروریات زندگی بھی نبھاتے ہیں اور پھر کسی مقصد، کسی مشن کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ صرف تلاش معاش کے لیے وہ محنت نہ کر رہے تھے، بلکہ ایک پرپس تھا زندگی کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کے لیے لگا رہے تھے، کھپا رہے تھے اپنے آپ کو، محنت مشقت کر رہے تھے۔ لوگوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنی اپنی دلچسپیاں، اپنی اپنی ہابیز ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ زیادہ محنت طلب اور ٹائم کنزیومنگ ہو جاتی ہیں اصل نوکری یا کاروبار سے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ماؤنٹین کلائمبنگ کا شوق ہوتا ہے، وہ سال کے چند مہینے بس نوکری کرتے ہیں، باقی 6 7 8 مہینے وہ پہاڑوں پر وقت گزارتے ہیں۔ ہابی ہے نا، شوق ہے، ایک مقصد بنا لیا انہوں نے۔ تو ایک انسان کے جو شوق ہیں، جو انسان کے مقاصد ہیں، وہ بھی بہت محنت طلب ہوتے ہیں۔ تو جب محنت کرنی ہے تو ہم کیوں نہ دعا کریں کہ عاملۃ ناصبہ میں نہ شامل ہوں، بلکہ ناعمہ والے ہم لوگوں لسعیھا راضیہ ہو۔ ایسی کوشش، ایسی چیز کے لیے محنت مشقت کریں جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ بیر منیمم لیول پر لوگ جینا پسند نہیں کرتے کہ صرف ضروریات زندگی ہی میں وقت لگاتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ کوئی ان کا ایک ایمبیشن ہوتا ہے زندگی کا، کوئی ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کا دوسرا ڈائمنشن ہے۔ تو کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہدف رکھ لے انسان اپنی زندگی میں، لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اس کے لیے محنت کرے، مشقت کرے۔ تو یہ 2 ڈائمنشنز ہو گئے۔ پھر تیسرا ڈائمنشن ووالد وما ولد، یہ انسانی کبد کا، انسانی مشقت کا تیسرا پہلو ہے۔ انسانی رشتے ناتے، اپنے ساتھ اولاد کا پیٹ پالنا والد کے لیے کتنا محنت والا کام ہے۔ خود کھا لینا یا چلو بہت سے بہت اپنی بیوی کی ضروریات پوری کر لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ اولاد پر محنت کرنا اور اس کے لیے کمانا مشکل ہوتا ہے۔ اولاد پر توجہ دی جاتی ہے، اولاد کے لیے محنت کی جاتی ہے، یہ بھی کبد ہے، یہ بھی مشکل ہے۔ تو پہلے والدین کبد اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے،
پھر صورتحال ریورس ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب وہ اولاد کے لیے قبض کا باعث بن جاتے ہیں۔ اولاد ذہنی نفسیاتی مشقت اٹھاتی ہے والدین کی طرف سے، بالکل بچوں کی طرح ماں باپ ہو جاتے ہیں، بات بات پہ برا ماننے لگتے ہیں، بچوں کی طرح رونے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو یہ اولاد کے لیے صبر کا مرحلہ ہے، اولاد کو مشقت اٹھانی ہوتی ہے۔ اور اگر والدین بڑھاپے کے ساتھ ساتھ بیمار بھی ہو گئے ہیں، جسمانی مشقت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ تو پہلے بچے ماں باپ پر بوجھ ہوتے ہیں، پھر والدین بچوں پر بوجھ ہو جاتے ہیں ایک طرح سے۔ تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ اولاد کے رویے میں بے رخی آنے لگے، تو قرآن میں تاکید آ گئی ہے ان کو اف بھی مت کہنا۔ بہرحال ایک انسانی زندگی کا خاکہ ایک پیٹرن ہے جو یہاں بیان کر دیا گیا کہ اتنی مشکلات ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھا رہا ہے، اور اس کے باوجود کچھ لوگوں کے تکبر، ان کی اکڑ کا حال یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکتے نہیں۔ کہیں ذمہ داریوں سے بالکل آزاد ہوتے تو اللہ جانے کیا کرتے۔ دنیا میں تو قبض ہے ہی، مشکل ہے ہی، دنیا میں تو چین کسی کو نہیں مل رہا، دوسری دنیا کے لیے ایک امید ہے کہ ہاں وہاں آرام ہی آرام ہوگا۔ مگر افسوس کہ اتنی قبض سے کمایا ہوا مال مزید دشواری خریدنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو اکڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ یہ کچھ لوگوں کا بیان، اتنی محنت سے کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں عمل، اور سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ دنیا ہی میں مٹی ہو جائے گا، اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈھیر مال اڑا دیا۔ ایک فضول خرچ انسان کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے، ذہنیت بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ صورتحال ان آیات کے نزول کے وقت عرب میں، خاص طور پہ مکے میں موجود تھی۔ عربوں کے ہاں فیاضی نہایت پسندیدہ تھی، لیکن اس کا مقصد صرف خود نمائی ہوتا تھا، اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا، فلانٹ کرنا اپنے آپ کو۔ وہ اس لیے خرچ کیا کرتے تھے کہ شاعر ان کی دریا دلی پر قصیدے لکھتے تھے۔ جب وہ شاعر قصیدے لکھتے تھے تو یہ ڈھیروں مال شاعروں کو دیا کرتے تھے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے خوب مال لٹاتے تھے، اور نام اس کو نیکی کا دے دیتے تھے۔ دراصل وہ لوگوں میں اپنا مقام چاہ رہے ہوتے تھے۔ پھر جو ان کی اپنی معاشرتی زندگی تھی اس میں بھی فضول خرچیاں نظر آتی تھیں، مختلف اقسام کی فضول خرچیاں رسم و رواج کا درجہ اختیار کر چکی تھیں۔ شادی غمی مختلف فنکشنز پر یہ ڈھیروں مال لٹایا کرتے تھے، شادی غمی کے مختلف فنکشنز پر۔ تو پیسے کا استعمال ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے اپنی ذات کی نمائش کے لیے تھا۔ پڑھا ہے نا ہم نے، لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو نہیں دیتے اور ایسے اڑا دیتے ہو مال، کہتے ہو اہلکت مالا لبدا، تم نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بچے کی شادی میں 5 لاکھ روپے کا کھانا کیا، اور غریبوں کو نہیں دیتے، اس کا کھانا پک رہا ہے، اس میں دکھاوا ہو رہا ہے، اس میں نمائش ہو رہی ہے، اور غریب بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رویہ صرف اس کا ہو سکتا ہے جو سوچے کہ اس پر کوئی قدرت رکھنے والا موجود نہیں۔ اگر کسی کی ضرورت کبھی پوری کر بھی دیتے، اس سے بھی تذکرہ اور شہرہ چاہتے تھے کہ ہماری تعریف ہو، ہمارا چرچا ہو، پتہ چلے لوگوں کو، پاپولیرٹی حاصل ہو ہم کو۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تو خود دیکھ رہا ہے، تمہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر فضول خرچیوں میں، اسراف میں اڑایا تو سوچ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حساب لے گا۔ تو فرمایا کہ کیا اس نے یہ گمان کیا کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ لگتا ہے اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ کہیں گے لوگ قیامت کے دن مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا،
میں نے تو ڈھیر مال اڑا دیا۔ پوچھا گیا اسے اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیسی ہلانے والی آیت ہے نا۔ البصیر ہے، ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے، السمیع ہے، ایک ایک لفظ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن حساب لے لے گا۔ اپنی دولت سے اپنے لیے ہلاکت خریدنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دولت کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں اللہ نے دیں جن کا صحیح یا غلط استعمال جنت کے بلند درجوں میں پہنچائے گا یا جہنم کی گہرائیوں میں گرا دے گا۔ تو ابھی تک تو عمل کی بات ہوئی، اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اب آگے قول کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ 2 آنکھیں دیں اور 1 زبان دی، زیادہ دیکھو کم بولو، اور زبان کے آگے 2 ہونٹوں کو اس کی حفاظت کے لیے رکھ دیا۔ تو یہ آنکھیں اور زبان اور ہونٹ یہ نعمت کے طور پہ بتائے جا رہے ہیں۔ شفتین، شین فا واو اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ شفا حفرتن پڑھا تھا آپ نے، گڑھے کے کنارے، تو کنارے پر ہونٹ ہوتے ہیں۔ بہت بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، آنکھیں، زبان اور ہونٹ۔ بلکہ اگر مال اور دولت کا مقابلہ ان 3 نعمتوں سے کیا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں۔ مال و دولت دنیا میں کم لوگوں کو حاصل ہے، لیکن دیکھنے بولنے کی نعمت سے کم لوگ محروم ہیں۔ اور کوئی اگر آپشن دے کہ تم کو مال چاہیے یا دیکھنے بولنے کی نعمتیں چاہیے، تو انسان کہے گا مجھ کو دیکھنا چاہیے، مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے ہونٹ چاہیے، مجھے زبان چاہیے۔ زیادہ تر کو یہ ملی ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر ان کو استعمال کرنا ہے۔ انسان خاموش رہنا سیکھے، دیکھنا سیکھے، سوچ سمجھ کر بولے، اور جو وہ دیکھتا ہے اور جو بول رہا ہے، جو سن رہا ہے، سمجھے کہ ایک ماحول ہے نا جو کریٹ ہوا ہوا ہے۔ طیب اور پاک ماحول میں رہ کر نیکی کرنا آسان ہے، گندے اور ناپاک ماحول میں رہ کر بدی کرنا آسان ہے، اور یہ دونوں ہی راستے کھلے ہیں انسان کے سامنے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور 2 نمایاں راستے اس کو دکھا دیے۔ نجدین تثنیہ ہے، نجد کا مطلب ہے اونچا علاقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دکھا دیے۔ یہ 2 راستے ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے کٹھن ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے آسان ہے، اور ایک راستہ ہے جو کہ آخرت میں دشواری ہے لیکن دنیا میں بڑا ہلکا پھلکا آسان محسوس ہوتا ہے۔ یعنی قبض دونوں ہی میں ہے، ایک قبض کچھ دنیا میں اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ آخرت میں قبض اٹھائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ جو دنیا میں راستہ مشکل لگ رہا ہے وہ انسان لے لے تاکہ آخرت میں آسانی ہو۔ تو فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 صاف راستوں کی طرف اس کو ہدایت دے دی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی۔ عقبہ اونچے مقام پر گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ۔ فرمایا انسان اس تنگ گھاٹی میں گھس نہ سکا۔ اقتحم جو لفظ ہے، قاف حا میم اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے ہیڈ لانگ رش کرنا کسی چیز میں، سر کے بل گر پڑنا، تیزی کے ساتھ جانا۔ تو وہ مشکل چڑھائی عبور نہ کر سکا، اور پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا سمجھے تم، کیا ہے وہ مشکل گھاٹی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے وہ تنگ گھاٹی جس کا ذکر کیا گیا۔ اس سے انسان نہ نکل سکا، یہ کام نہ کر سکا اس لیے کہ دنیا کی محبت اور دولت کی محبت نکلی نہیں دل سے۔
اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر اہل ایمان میں شامل نہیں ہو سکتے، اور اہل ایمان میں شامل ہونے کے لیے اپنی ذات کا تزکیہ کرنا ضروری ہے کہ دنیا کی محبت نکل جائے، دنیا مطلوب اور مقصد نہ رہے، دل سے مال کی محبت نکل جائے، سمجھے اب ہینڈ بریک کھل گیا، اب گاڑی تیزی سے عمل صالح کی شاہراہ پر دوڑے گی، اب اہلک تو مال لبدن کے بجائے پیسہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے پر خرچ کرے گا، دل نرم ہوں گے، ہمدردی پیدا ہوگی دوسروں کے ساتھ، اسراف کرنا تو دور کی بات، اپنی ضروریات کم کر کے مستحق لوگوں کو دیں گے، ہیومینیٹیرین کازز پہ خرچ کریں گے، گردنیں آزاد کروائیں گے، یتیم کا خیال کریں گے جو کہ رشتہ دار ہو، یہ نہیں کہ اپنے گھر میں تو لوگ غریب سسک رہے ہوں پیسے کے لیے رشتہ دار، اور جا کے بڑے بڑے ڈونیشنز دیے جا رہے ہوں کسی ویل نون آرگنائزیشنز کو تاکہ شہرت ہو، تو شہرت کے لیے دیتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو دینا نہیں چاہتے، جو شہرت کے لیے دیتے ہیں پھر وہ باہر دینا چاہتے ہیں، جو اللہ کے لیے دیتے ہیں وہ چپکے سے اپنے گھر ہی میں دے دیتے ہیں۔ تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، خاک نشین مسکین کو، یہ سارے کام کر کے پھر کیا ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی، یعنی نیکیاں کرتے ہیں تو پھر یہ اپنے خول میں بند ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ یہ معاشرے کی فکر بھی کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، ذاتی نیکیوں سے بڑھ کر اجتماعی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس شخص کا فرض ہے دوسرے ایمان والوں کی ہمت بندھائے، ان کو صبر کی تلقین کرے کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرو، خود پہ ترس نہ کھاؤ، لوگ اگر تنگ کرتے ہیں، زندگی تنگ ہو رہی ہے، اور انسان ایسے میں بالکل تنہا اگر ہو تو بعض دفعہ ثابت قدم رہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے پیچھے چلا جائے، تو تواصو بالصبر، پریشر برداشت کرنے کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے۔ جس طرح سمندر کے کنارے کوئی شخص اکیلا کھڑا ہے تو سمندر کی موجیں قدم ڈگمگا دیں گی، لیکن بہت سے لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو گرنے سے پھسلنے سے بچا لیں گے۔ جب انسان دیکھے کہ فلاں میرے ساتھی کی ہمت جواب دے رہی ہے، کمپرومائز پر آمادہ ہو رہا ہے، باقی لوگ آگے بڑھ کر ہمت بندھاتے ہیں، مشکل حل کرنے کے طریقے سب مل کر سوچتے ہیں، گرتوں کو تھام لیتے ہیں، تو یہ ہے ان کی خصوصیت نیک لوگوں کی کہ اللہ کی اطاعت پر سختی سے جمے ہیں، لوگوں کی طرف سے پرسیکیوشن ہو رہا ہے لیکن ان کے اندر غصہ نہیں پیدا ہوتا، معاشرے سے کٹ کے الگ تھلگ نہیں ہوتے، دل سخت نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں پر رحم کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ خود کو بھی اللہ کے رحم کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، تو یہ رحم کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، یمن کا مطلب ہے برکت، ان کا خیر محدود نہیں، بڑھتا چڑھتا لا محدود ان کا خیر ہے، یمین ہوں گے دائیں ہاتھ والے، محشر میں اللہ کے عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اس کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ مشأمہ شین حمزہ میم مادہ ہے، شم نحوست والے لوگ، بائیں ہاتھ والے عرش کے بائیں طرف ہوں گے یا اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور انجام یہ ہوگا کہ آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مؤصدہ واو صاد دال کا مطلب ہوتا ہے دروازہ بند کرنا، جیسے فرنس کا دروازہ کھلا ہو تو ہیٹ ڈسپیٹ تو ہو جاتی ہے نا، اوون کو جب بند کر دیتے ہیں تو ساری ہیٹ اندر رہتی ہے، شدت قائم رہتی ہے، تو جہنم میں ڈال کر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔